آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 261ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، نمائندہ خصوصی متین حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ متین صاحب بتائیے گا، اہم ترین کانفرنس ہوئی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اور اس میں جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا، جو سب سے بڑا فیصلہ آپ کو بتائیں، ISPR کے مطابق آج کور کمانڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں آئندہ انتخابات سے متعلق پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے کور کمانڈرز کے اجلاس میں فورم کو فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبے میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز نے یہ بھی طے کیا کہ پاک فوج ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی رہے گی۔ یہ اس خاص طور پر اس کانٹیکس میں ذکر ہوا جب کور کمانڈرز کو سمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور دیگر غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف جاری کارروائیوں پر جامع بریفنگ دی گئی اور اس کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فورم نے کور کمانڈرز اجلاس نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم کی مذمت کی اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کے حکومتی موقف کا مکمل اعادہ کیا۔ ایک اور اہم فیصلہ ہوا ہے کہ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے شرکاء نے کالعدم تحریک طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں ہوں، وہاں سے آزادی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں اور جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈرز کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں حکمت عملی کے بارے میں بھی مکمل بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈرز نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھارت کا ذکر آئے تو کور کمانڈرز نے بھارتی فوج کی معصوم کشمیری شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے بلا واسطہ اور بالواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شرکاء نے شہداء پاکستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان حملے کے شہداء کے ایثار و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی، اور کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جی متین صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی، ہم نے دیکھا کہ اس وقت انتخابات کے حوالے سے زور و شور سے تیاریاں جہاں جاری ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ ریکویسٹ بھی کی جا رہی تھی کہ اس تمام تر معاملے میں پاک فوج کو آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضروری تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ کافی خوشائن بات ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل خوشائن بات ہے، اور جب آج یہ کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے، اس میں خاص طور پر آئندہ انتخابات اور اس میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس پر غور و خوض کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ پاک فوج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو عام انتخابات 2024 کے
انعقاد کے حوالے سے مکمل تعاون، تو مکمل تعاون یہی ہے کہ پاک فوج انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتخابات میں سیکیورٹی مکمل فول پروف سیکیورٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ جتنا ممکن تعاون ہوگا وہ فراہم کرے گی. اور اس کے ساتھ اب جب فوج نے یہ یقین دہانی کرائی ہے الیکشن کمیشن کو کہ تمام ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا، اب یہ ہر قسم کی افواہیں، جو کسی قسم کی یہ افواہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ تمام افواہیں اب دم توڑ دینی چاہیے. اور اب پاک فوج کا واضح فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد سے متعلق تمام ضروری تعاون اور مدد فراہم کیا جائے گا. اس سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک آہستہ آہستہ آئندہ عام انتخابات کی جانب بڑھے گا. تمام ریاستی ادارے باہم تعاون کریں گے اور بہت پرامن انداز میں آئندہ عام انتخابات ہوں گے. یقینی طور پہ جو سیکیورٹی کے معاملات خدشات ہیں ان کو سول اور ملٹری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ یقینی طور پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیں گی. جہاں پولیس اور رینجرز تعینات ہوں گے وہاں یقینی طور پہ امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی ناممکنہ ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی سیکیورٹی الیکشن پہ یقینی طور پہ دستیاب ہوگی. تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ الیکشن کے لیے پاک فوج کی جانب سے بہت اہم، ٹھوس اور بہت پرعزم اور بہت خوش آئند اعلان کیا گیا ہے. اچھا متین صاحب، جیسا کہ آپ نے انتخابات کے حوالے سے بات کی، اگر میں اس وقت فورم کے حوالے سے بات کروں تو فورم نے واضح طور پر کہا کہ دہشت گرد گروپس کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہوں پر تشویش کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پر بھی جو پروپیگنڈا کیا گیا اس حوالے سے کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ جی بالکل، اس حوالے سے کور کمانڈرز نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دہشت گردوں، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا، دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں، ان کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی. تو آج کور کمانڈرز میں یہ بھی طے پا گیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پہ جو جو عناصر کام کر رہے ہیں اور جو جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور جو جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ تمام نیٹ ورک سامنے پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سا نیٹ ورک پاکستان کو اس وقت ہر اعتبار سے عدم استحکام کرنے کے در پہ ہے. آج یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان تمام عناصر کے خلاف ریاست آئینی ہاتھ سے نپٹے گی. پاکستان کی سلامتی یکجہتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اچھا متین صاحب، جاننا آپ سے چاہیں گے کہ جیسا کہ اب انتخابات اب قریب ترین ہے اور انتخابات کی تیاریاں بھی بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ جی دیکھیے، بالکل، ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمہ وقت متحرک ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہوا ہے انتخابات کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو فوج کی مدد مانگی گئی تھی. اور آج کور کمانڈرز کے اجلاس میں یقینی طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا. دوسرا نقطہ، انتخابات میں کسی قسم کا اب ڈیلے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وزارت خزانہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام مطلوبہ فنڈز دے چکی ہے. الیکشن سمبلز جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈیسیجن آ چکا ہے. باقی جو اس وقت مختلف قسم کے مقدمات ہیں وہ عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں اور کچھ مقدمات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر سماعت ہیں. تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے انتخابات کے انعقاد میں اب کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. اور سب سے بڑے سیکیورٹی کے ادارے پاک فوج نے بھی آج اعلان کر دیا کہ الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کیا جائے گا. اس کے بعد اب کسی قسم کا کوئی ابہام اور کوئی بے یقینی کی صورتحال، کسی قسم کی افواہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اچھا متین صاحب، جاننا آپ سے چاہیں گے کہ جہاں اس وقت کانفرنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کانفرنس کے شرکا نے واضح طور پر تشویش کا اظہار کیا ہے کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. تو کیا اس حوالے سے لاہ عمل اپنایا جائے گا کہ ان کو روکا جائے؟ کیونکہ انتخابات بھی اسی سے ہی، ان تمام تر باتوں سے انتخابات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟
جی بالکل، یہ آپ کا انتہائی اہم سوال ہے۔ یقینی طور پہ آج کور کمانڈرز کے اجلاس میں اس کے اوپر کور کمانڈرز کو مفصل بریفنگ دی گئی، اور کور کمانڈرز نے کالعدم ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، دیگر دہشت گرد گروپوں کی پڑوسی ملک میں جو محفوظ پناہگاہیں وہاں سے آزادی کے ساتھ کاروائیاں، جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی اور پاکستان پر اس قسم کے دہشت گردی کے حملے، اس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے مؤثر حکمت عملی وضع کر لی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی اس حوالے سے امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ اعلیٰ امریکی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتوں میں یہ سیکیورٹی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی اٹھایا گیا تھا۔ افغانستان کی لیڈرشپ کو بھی تمام تر پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری فورمز پر پاکستان نے اپنی اس تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ تو یقینی طور پہ اب توقع کی جاتی ہے کہ قابل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گی۔ پاکستان نے ان دہشت گرد گروپوں کی افغانستان میں موجودگی اور وہاں سے پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی، حملہ کرنے اور ان تمام تر معاملات پر قابل انتظامیہ کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ ان حملوں کو روکا جائے، ورنہ پاکستان اپنی سلامتی تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا واضح طور پر اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ اہم ترین اس وقت کانفرنس ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شرکاء نے بھارتی فوج کی معصوم شہریوں کے اغوا، تشدد اور قتل کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ متین حیدر نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 261ویں کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ پاک فوج آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا ہے۔